خالہ ماموں کی کہاں قدر ہے ہمارے ہاں، لیکن دیکھو خالہ کی کتنی بڑی عظمت ہے۔ بعض جگہوں پہ خالہ کو ماسی کہتے ہیں، ماسی، ہم خالہ کو ماسی کہتے ہیں، ماسی، ماں جیسی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آیا اور اس بندے نے آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بہت بڑا پاپ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں میں، تو یا رسول اللہ میرے اس گناہ کے معافی کی کوئی صورت ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں میری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس بندے نے پوچھا یا رسول اللہ میرے گناہ کی معافی کیسے ہوگی، میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو میرے حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کیا تمہاری ماں ہے؟ تو اس بندے نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، میری ماں انتقال کر گئی ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ اللہ، تو میرے حضور نے فرمایا اچھا تو یہ بتاؤ کیا تمہاری خالہ ہے؟ آج ہمارے یہاں خالہ ماموں کی کوئی قدر ہی نہیں، رشتہ داروں کی کوئی اہمیت نہیں۔ گھر میں دنیا کے سب سے بڑے پیر اور ولی بیٹھے ہوتے ہیں ماں باپ کی صورت میں، لیکن ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائی دنیا کا سب سے بڑا پیر حقیقت میں کہہ رہا ہوں ماں باپ ہوتے ہیں، اور اگر ماں باپ راضی نہیں ہے نا، آپ غوث وقت کے کتب کے پاس بھی چلے جائیں اور وہ چاہے جتنا تمہارے لیے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے دعا کرے، اگر ماں باپ راضی نہیں ہے نا، غوث اور کتب کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ سے رد کر دی جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں حدیث سے بول رہا ہوں، میں مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، کیونکہ دعا جو ہوتی ہے نا وہ اصل میں جذبات سے قبول ہوتی ہے، دل کی تڑپ اور درد سے وہ قبول ہوا کرتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مظلوم کی بد دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، خواہ وہ کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو، مظلوم کی بد دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مظلوم جو ہوتا ہے نا وہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو بڑے درد سے، بڑے کرب کے ساتھ، وہ دل میں اس کے جو ہے آگ جل رہی ہوتی ہے نا، اس تڑپ کے ساتھ جب وہ اللہ کو، اپنے مالک کو یاد کرتا ہے نا، تو کہتے ہیں اس کی وہ دعا اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، اور اللہ مظلوم کی بد دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ تو دعائیں دراصل جذبات سے قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، جو جذبات آپ کے لیے آپ کے ماں باپ کے دل میں اللہ نے رکھا ہے نا، ایسے جذبات نہ کسی پیر کے سینے میں ہے آپ کے لیے، نہ کسی فقیر کے سینے میں ہے آپ کے لیے، کسی کے سینے میں نہیں ہو سکتا۔ دعائیں جذبات سے اور تڑپ سے قبول ہوتی ہیں، اور تڑپ اور جذبہ اپنے بیٹے کے حق میں نہ اپنی اولاد کے حق میں صرف ماں باپ کے سینے میں ہوتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو معمولی مت سمجھیے گا۔ میں کہتا ہوں بعض لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یار وہ ماں باپ تو عظمت والے وہ ہوتے ہیں جو بڑے نیک ہوتے ہیں، پابند ہوتے ہیں، روزہ نماز کرتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، شاید ان کی یہ فضیلت ہے۔ غلط ہے۔ ماں باپ ہمارے کیسے بھی ہیں، کتنے بھی بدکار ہیں، لیکن وہ ہمارے حق میں ماں باپ ہیں۔ ان کے اعمال کیا ہیں وہ جانے، ان کا رب جانے، لیکن ہمارے حق میں بہرحال وہ ہمارے ماں باپ ہیں، اور ہمیں جو کچھ ملے گا نا ان کے قدموں سے ہی ملے گا، ان کی خوشنودی میں ہی ملے گا۔ کوئی وقت کا محدث اعظم ہو، مفتی اعظم ہو اور غوث اعظم بھی ہونا، اس کو بھی کچھ ملے گا نا تو اس کی چاہے ماں کتنی بھی جاہل ہو، حتیٰ کہ وہ گوبر تھاپنے والی بھی ماں ہونا، تب بھی اس غوث اعظم کو کچھ ملے گا تو اس گوبر تھاپنے والی ماں سے ہی ملے گا میرے بھائی۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کر دو یار۔ میرے حضور نے اس بندے سے پوچھا یہ بتاؤ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس بندے نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ماں زندہ نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، ماں کی بہن جو خالہ ہوتی ہے، تمہاری خالہ ہے؟ خالہ ماموں کی کہاں قدر ہے ہمارے یہاں، لیکن دیکھو خالہ کی کتنی بڑی عظمت ہے۔ بعض جگہوں پہ خالہ کو ماسی کہتے ہیں، ماسی، ہم خالہ کو ماسی کہتے ہیں، ماسی، ماں جیسی، ماں جیسی ہوتی ہے۔ جو مقام، جو عظمت ہماری آپ کی ماں کا ہے نا، سیم مقام اور عظمت ہماری خالہ کا ہے۔ ماں باپ کے یہ حقوق میں سے ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ماں باپ کے رشتہ دار ہیں، جو ان کے دوست ہیں، جو ان کی سہیلیاں ہیں،
خالہ ہے، ماموں ہے، چاچا ہے، چاچی ہے، بڑے ابو ہے، تایا تاؤ، یہ سب جو ہوتے نا، نانی نانا دادی دادا، ان سب کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کرنا ہے، یہ ماں باپ کے حقوق میں سے ہے۔ لیکن ہمیں کہاں، ہمیں ماں باپ کی جب قدر نہیں تو یار چاچا اور تاؤ اور چاچی نانی دادی یہ تو خالہ ماموں بہت دور کی بات ہے۔ مگر اس بندے سے میرے حضور نے پوچھا بتاؤ تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا میری ماں نہیں، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے کہا خالہ ہے؟ اس بندے نے کہا جی یا رسول اللہ میری خالہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو، اللہ اس خدمت کے صدقے تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ تمہارے بڑے سے بڑے پاپ کو اللہ مٹا کر کے رکھ دے گا۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے خاندان اور بھائی بہن کے ساتھ حسن سلوک کرو، یا ان کی خدمت کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو۔ یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کو پانے کا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا، اپنی دنیا بنانے کا۔ جی ہاں، اپنا بے برکتی کے ساری لوگ شکار ہیں، ہماری کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے، مرض گھیر رکھی ہے، بیماریاں گھیر رکھی ہیں، نحوستیں چاروں طرف سے ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی ان سب کا علاج میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ روزانہ ایک عمل کرنا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں جو شخص روزانہ محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اگر وہ مر گئے ہیں تو، اور اگر زندہ ہیں تو ان کی خیر اور صحت و عافیت کے لیے دعا کرتا ہے، جو بندہ روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، فرماتے میرے نبی اللہ اس کے مال میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، اس کی عمر میں بھی برکتیں ڈال دیتا ہے۔ یعنی اس کے یہاں دولت کی بھی کثرت ہو جاتی ہے، اس کے اللہ مال کو بھی بڑھا دیتا ہے اور زندگی کو بھی بڑھا دیتا ہے، عمر کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ عمر کو بڑھانے کا مطلب کیا کہ اللہ اس کو تمام طرح کے بیماریوں اور امراض سے محفوظ کر دیا کرتا ہے، تبھی تو اس کی عمر لمبی ہوگی۔ تو اللہ اسے تمام طرح کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، اذیتوں سے اللہ نجات دے دیا کرتا ہے اور اس بندے کی عمر لمبی ہو جاتی ہے، مال بھی وہ ملتا ہے اور عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ یار تم کہاں چلے گئے؟ رب رسول کے ان ارشادات کو چھوڑ کر کے، ان کے فرامین کو بھلا کر کے تم یار دنیا کے چکر میں پڑ گئے، باباؤں کے چکر میں پڑ گئے، پیروں کے چکر میں پڑ گئے، اور حقیقت میں انجام یہی ہوتا ہے جب تم نے رب رسول کو بھلایا ہے نا، ان کے فرامین کو پس پشت ڈالا ہے، تو انجام یہی ہوگا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔